بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ احمد بن ارسلان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک قابل اعتماد نے بتایا کہ ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں القول والبدیع، جو کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی درود و سلام کے موضوع پر مشہور و معروف تالیف ہے، پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی دارین میں زیادہ ثواب کا امیدوار ہوں۔ تو اے میرے عزیز، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتا رہا کر اور دل و زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا رہا کر، اس لیے کہ تیرا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبر اطہر میں پہنچتا ہے اور تیرا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک سوال پوچھا تھا آج واٹس ایپ پہ کسی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ ویسے تو بہت پہلے ایک مختصر سی ویڈیو اس بارے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ خواب کی تعبیر پوچھنا نہ تو شرط ہے، نہ ہی فرض ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اتنی اہمیت ہے۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی یا یہ ضروری ہوتا تو ہر شخص رات کو جب صبح سو کر اٹھتا، یعنی رات کو سوتا اور صبح اٹھتا، تو اپنے کام کاج پر جانے سے پہلے خواب کی تعبیریں پوچھنے میں لگ جاتا، اور تعبیر پوچھ کر بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تعبیر کب ظاہر ہوگی، کس حالت میں ظاہر ہوگی، یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثلا کسی نے خواب کی تعبیر پوچھ لی اور اس کو بتا دیا گیا کہ خواب کی یہ تعبیر ہوگی، اب وہ تعبیر کب ظاہر ہوگی یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ قیاس آرائیاں ضرور کر سکتے ہیں یا نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کنفرم وقت نہیں بتا سکتے۔ میرے عزیزو، درود شریف کے متعلق آپ جو بھی خواب دیکھیں، آپ بس یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور آپ کا درود مقبول ہے، لہٰذا درود شریف کی کثرت کو محبت کے ساتھ بڑھا دیں، کیونکہ یہ ایک شکرانہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر آپ شکرانے کے طور پر درود شریف کی تعداد بڑھا دیں گے تو یہ روحانی خواب مشاہدات آپ کو دوبارہ نصیب ہوتے رہیں گے۔ سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حجر کی شرح شمائل کی عبارت نقل کر کے فرمایا کہ شیطان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل نہیں بن سکتا، نہ ہی قرآن کی آیتوں کی، نہ انبیاء کرام کی، اور نہ فرشتوں کی۔ سو جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، برحق اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی دیکھا۔ شیطان کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، خواہ وہ کسی بھی حالت میں دیکھے۔ مثلا کسی نے جوانی کی حالت میں دیکھا، کسی نے بڑھاپے کی حالت میں دیکھا، کسی نے بچپن کی حالت میں دیکھا، تو گویا اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی دیکھا، اور جس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اس کی طبیعت ہمیشہ ہلکی پھلکی رہے گی،
مغموم ہے تو غم دور ہوگا، قیدی ہے تو آزاد ہو جائے گا، دیدار سے مشرف ہوگا بار بار اور اللہ پاک اس کی پریشانی دور کرے گا، مظلوم ہوگا تو مدد کی جائے گی، خوف زدہ ہوگا تو امن ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک، جیسا کہ احادیث میں آپ کی صفات حسنہ آتی ہیں جن کو بیان کرنے والا صحیح طور پر بھی بیان نہیں کر سکتا، یہ دیکھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت کی بشارت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تمہاری ذات کے مطابق اور تمہارے شفاف آئینہ کے مناسب خواب میں تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ پس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس نے اپنی طرف متوجہ دیکھا، یا تعلیم دیتے ہوئے، یا نصیحت کرتے ہوئے، یا نماز میں اقتدا کرتے ہوئے، یا راستے میں رہنمائی کرتے ہوئے، یا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی چیز کھلائی، یا کوئی اچھا لباس پہنایا، یا کوئی وعدہ کیا، یا اچھی دعا فرمائی۔ اب دیکھنے والا حکومت کے لائق ہے تو اسے حکومت ملے گی، اس کے دور میں عدل انصاف ہوگا، فیصلے حق پر ہوں گے، نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ اور اگر عالم نے دیکھا ہے تو اپنے علم پر عمل کرے گا، عابد نے دیکھا ہے تو اس سے کرامات ظاہر ہوں گی، وہ کرامات کے مقامات پر فائز ہوگا۔ اور اگر کسی گنہگار نے دیکھا ہے تو توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور اگر کسی کافر نے دیکھا ہے تو ہدایت پائے گا۔ اور بسا اوقات وہ اپنے مقصد، علم، قرات یا بے کار ہونے کے باوجود باطن کی دنیا آباد کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر دیکھنے والا کسی بادشاہ یا حکمران سے ڈرتا ہے تو کوئی ایسا سفارشی مل جائے گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شفاعت ہیں۔ اور اگر دیکھنے والا گمراہ کن بدعت پر عمل پیرا ہے تو دل میں اللہ سے ڈرے گا، خصوصاً جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف منہ موڑے دیکھے۔ اور دیکھنے والے کو بشارتیں ملیں گی، خوش کن بشارتیں، یعنی اچھی بشارتیں، اچھی نوید ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دلائل کے اظہار، بات کی سچائی اور وعدہ پورا ہونے کی دلیل ہے۔ اور بسا اوقات اپنے گھر اور خاندان میں عزت و مقام حاصل کرنے کی دلیل ہے جسے کوئی دوسرا نہیں حاصل کر سکتا۔ کبھی بھی کسی دشمن کی طرف سے اسے نقصان نہیں پہنچے گا، حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رہے گا، بغض کرنے والوں کے بغض سے محفوظ رہے گا، اور والدین کی طرف سے محبت حاصل ہوگی۔ اور یوں ہی اگر کوئی تنگ دست ہے، پیسوں کی تنگی کا شکار ہے، مقروض ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھے تو خوشحالی اور برکت کی دلیل ہے اور وافر دولت نصیب ہوگی، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکے گا، مرتبے اور شہرت پر پہنچے گا، نیک باز اور اپنے لیے امانت و حفاظت کرنے والا ٹھہرے گا۔ بے اولاد دیکھے گا تو اولاد نرینہ صالح ملے گی، اور اگر مالدار دیکھے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے گا، لوگوں کے ستانے پر صبر کرنے والا ہوگا۔ اور اگر کوئی بیمار دیکھے گا تو شفا یاب ہوگا، اللہ پاک اسے صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام بھی ہیں تو کسی مشکل میں اس کی مدد کی جائے گی، سنگین معاملات میں اس کی مدد کی جائے گی۔ مقروض دیکھے گا تو قرض ادا ہوگا، اور اگر حج نہ کرنے والے نے آپ کو دیکھا
یعنی جس کے دل میں حج کی خواہش ہو، عمرے کی خواہش ہو، اور وہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے تو اللہ پاک اسے حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر جہاد کرنے والا دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر امتحان دینے والا دیکھے، یعنی کسی کا امتحان ہے کسی بھی قسم کا، کوئی تعلیمی ہے، نصابی ہے، جو بھی ہے، تو اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کسی ایسی زمین پر جو خشک ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہوگی۔ مثلاً کسی نے اپنے کھیت میں دیکھا جہاں سے اسے فصل کم اگتی ہے، تو وہاں پر اللہ پاک اس کی زمین میں برکت دیں گے اور وہ اچھی خاصی فصل اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پی رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے، اب اگر ایسا خواب دیکھے تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ دیکھے خواب کی تعبیر، خواب کچھ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص دیکھے کہ چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پی رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے، یاد رکھیے، حالانکہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو اللہ پاک ایسے شخص کو جہاد میں شہادت کا مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ اعلانیہ خون پیتا ہے تو یہ اس کے نفاق کی دلیل ہے، اس کے سینے میں نفاق ہے، اور اہل بیت کے بغض میں شامل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی دیکھے کہ اعلانیہ خون پی رہا ہے سب کے سامنے، اعلانیہ کا مطلب ہوتا ہے سب کے سامنے، تو اہل بیت سے بغض رکھے گا، یا اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا اور اہل بیت کو نقصان پہنچانے میں مدد کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر ہیں تو آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا، روضہ مبارک کی زیارت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں تو حج و عمرہ پیدل کرے گا، یعنی پیدل کے برابر جو ہے وہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر کھڑے ہیں تو اس کا اپنا کام صحیح ہوگا اور اس کے زمانے کے حکمران کا کام بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے کوئی شریف آدمی فوت ہوگا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ دیکھیں تو اس علاقے میں کوئی بڑی مصیبت آئے گی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے ہمراہ چلا، یعنی جنازے میں شرکت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں رکھا، تو جان لے کہ وہ بدعت کی طرف مائل ہے، بدعت پر کار بند ہے۔ اور اگر خواب میں آپ کی قبر مبارک کی زیارت کی تو مال و دولت پائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں، حالانکہ آپ کی نسل میں سے نہیں ہے، تو یہ دیکھنا اس کے خلوص و ایمان کی دلیل ہے، یعنی وہ کامل ایمان والا ہے۔ ایک شخص کا خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا صرف اسی لیے بابرکت نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے، یعنی اس کے لیے ہی بابرکت نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے اسے کچھ سامان دیا یا کھانے پینے کی چیز عطا فرمائی، تو وہ مال ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کے برابر پائے گا۔ اور جو کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرمایا، اگر وہ معمولی چیز ہے، مثلاً کوئی فروٹ ہے، تربوز وغیرہ، تو یہ شخص کی بڑی مصیبت جو ہے وہ دور ہوگی اس شخص کی۔ اور اگر اسے کچھ تکلیف و دشواری پیش آئے گی، لیکن خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کی برکت سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔